اس کے ساتھ دوسرا محاذ جو گرم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جس پہ ہم بھولے پڑے ہیں. 4 دن سے کویت کی میٹنگ سے بارہ چل رہی ہے. میں آج اس کی یہ رپورٹ میں آج ان کی اسٹیٹسٹکس لسٹ نے جو شائع کی ہے کہ کہاں کیا کیا کھڑا ہو رہا ہے, یہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ڈپلائمنٹ ساری کی ساری یہاں پر آپ کے پاکستان کے ارد گرد انہوں نے بلٹ اپ کر لی ہے کہ اب یہاں پر ہم آ جائیں. آپ سوچیں کہ ایک ملک ایسا تھا جس پہ مہنگائی کا بہت اثر نہیں ہوتا تھا, وہ ایران تھا. سوچیں اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنا لیا ہوتا, سب کچھ کر لیا تھا, لیکن ایران میں گندم نہیں ہوتی. ایران گندم منگاتا تھا روس سے, ایران منگاتا تھا یوکرین سے, پاکستان سے تو لیتا نہیں تھا. وہاں مفت روٹی دی, روٹی مفت دینا مسئلہ بن گیا ان کے لیے, ہم کیسے دیں ان کو لوگوں کو. سیریا کے اندر پھر جا کے پنگا لینا شروع کر دیا ہے, ٹرکی کے اندر لینا شروع کر دیا. تو یہ انگلف کرے کہ لمبی وار چلے گی اور پوری دنیا اس کے لیے اب پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناصرین, روس اور یوکرین کی جنگ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس طویل ہوتی جنگ کے کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور کس طریقے سے عالمی طاقتیں بھی جو ہیں وہ اور جو ہے طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہیں. امریکہ سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے اور دنیا کے اندر جو نیا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے وہ ہے کیا, اور خاص طور پر اس بحران کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور آنے والے مہینوں میں کیا ہونے والا ہے اور کون کون سے نئے چیلنجز سامنے آنے والے ہیں, اس پر ہم کریں گے بات. یہی ہمارا آج پہلا موضوع اور باقی جو موضوعات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. اور یہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل بھی ہم پڑھ رہے تھے مختلف اخبارات کے اندر کہ جی روس اور یوکرین کی جنگ طویل ہو سکتی ہے اور اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے. معاشی پہلو تو ہے ہی ہے کہ اس کا سب سے بڑا پہلو کہ خود امریکہ سپر پاور وہ پریشان ہے اور اس وقت وسائل کے حوالے سے ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے. وہ ہے کیا؟ دیکھیں, پہلی بات آنے والے مہینوں میں امریکہ کی پریشانی جو ہے نا وہ آرٹیفیشل ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ سوائے اسلحہ بنانے کے, اسلحہ بنا کے بیچنے کے اور اسلحہ بنا کے اس کی بنیاد پر اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتا. گندم میں خود کفیل ہے, تیل میں خود کفیل ہے, باقی چیزوں میں بھی ٹھیک ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کانٹیننٹ کنٹری ہے, دور دور سے اس کا مسائل نہیں بنتے. لیکن پوری دنیا, امریکہ چونکہ ایک علیحدہ ہے, اس خطے سے علیحدہ ہے, کینیڈا اس خطے سے علیحدہ ہے, لیکن باقی پوری دنیا جو ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ گزشتہ 30-40 سال سے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے. انہوں نے کچھ ملکوں کو خاص طور پہ خاص کر دیا, تم نے یہ بنانا ہے, دوسرے کو کر دیا تم نے یہ بنانا ہے, دوسرے کو کر دیا تم نے پام آئل بنانا ہے, ٹھیک ہے, تم نے سورج مکھی اگانی ہے, تم نے گندم اگانی ہے, تم نے تیل بیچنا ہے. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے عثمان صاحب کہ میں محنت مزدوری ایک ملک کرتا رہتا ہے, میں ایک جاتا ہوں, میرے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں, میں نے تیل خریدا وہ یوکرین میں بیچ دیا, گندم خریدی وہ ادھر گیا, میرا منافع بن گیا. تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ٹریڈ ریکٹ ہے اور جس سے ملٹی نیشنل کمپنیز بنتی ہیں. آپ دیکھیں فوڈ کی کمپنیز ہیں کہ جن کے گوڈاؤنز اینڈ گوڈاؤنز آف فوڈ پڑے ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر رکھیں. جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ جس خطے میں ہوتی ہے اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو چیز بن رہی ہوتی ہے اس چیز کی ساری چیز سلو ہو جاتی ہے اور وہ جنگ چیز بنتی نہیں. زیادہ سے زیادہ کو خوراک بنانے والے لوگ ہیں تو خوراک بنانے والے جو ہیں اپنی ضرورت کے مطابق بنا پاتے ہیں, زیادہ نہیں بناتے, اور اگر زیادہ بنائیں بھی تو وہ تھوڑی ہوتی ہے, مہنگی بہت بکتی ہے. یوکرین اور روس یہ 2 ملک ایسے ہیں کہ جو دنیا کا 30% چاول, گندم اور دالیں بناتے ہیں. 30% عثمان صاحب. آپ کے گھر میں باقی جگہوں پہ مطلب یہ جو بھی ہے اس کو کہتے ہیں فروٹ باسکٹ آف دا ورلڈ, سوری فوڈ باسکٹ آف دا ورلڈ. دنیا کی جو فوڈ بیکری یا فوڈ باسکٹ کو کہتے ہیں خاص طور. یہی نہیں ہے, یہ تقریباً 50% سن فلار آئل بناتی ہے, یعنی جو تیل ویل ہم جو کبھی کرتے تھے وہ بناتی ہے. اس کے بعد جب سے دنیا میں گیس ایجاد ہوئی ہے, گیس جب سے ایجاد ہوئی ہے, روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے گیس ایکسپورٹ کرنے والا. جب سے 1938-30 میں گیس ایجاد ہوئی تھی, تیل بعد میں آیا تھا. روس دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے کہ جو اس وقت تیل, سعودی عرب کے بعد دوسرا بڑا ملک بنتا ہے روس جو ہے. اس کے بعد ہر چوتھی بوری جو ہے کھاد کی وہ بیلاروس اور روس میں بنتی ہے. یعنی اگر آپ نے پوری دنیا میں کہیں باقی 53% کے قریب کو بوریاں بنتی ہیں. آپ دیکھیں 55 ملین کے قریب, یعنی 5 کروڑ کچھ کے قریب جو ہے لوگ جو ہیں, 5 لاکھ
जो हैं, नहीं मैं एक बात ये देख लूँ गलत ना हो जाए, हाँ जी 3 लाख 3.5 लाख रिफ्यूजीज़ जो हैं वो छोड़ के चले गए अपने खेत वेत यूक्रेन से, और 5 लाख और जो हैं वो अपने इंटरली डिस्प्लेस हो गए, बड़े शहरों में आ गए हैं या इधर उधर चले गए हैं, वो खुराक। अच्छा, बुरहान तो यहाँ पैदा हुआ लेकिन उसने पूरी दुनिया को अब दुनिया क्या, अब दुनिया जो है दुनिया डिपेंडेंट है। अब किया क्या आपने, मतलब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, आए पाकिस्तान को ले लें, ये पाकिस्तान में ये जो लिस्ट यूनाइटेड नेशंस ने पूरी इसका एजेंडा शाया कर दिया कि कौन कौन से मुल्क हैं, और पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पर रेड जोन के अंदर है, 10वां मुल्क है जो कि मुतासर हो सकता है इससे। हाँ जी मुतासर हो सकता। उसकी एक वजह, किन किन एरियाज में वो होगा? सबसे पहले तो हमें गंदम की ज़रूरत पड़ेगी, गंदम की। और गंदम हम मंगाते हैं यूक्रेन से, और गंदम इस साल पहले हम यूक्रेन से मंगाते रहे हैं, मंगाते कितनी रहे। आती रही है हमारे मुख्तलिफ पास? बहुत। अच्छा, आपको पता है क्राइसिस बना था, कराची वाले कहते हैं हमें यूक्रेन की गंदम खिलाते हैं, हम असली वाली नहीं खिलाते, बहुत वो ज़रा गीली होती है, ये होता है बड़ा। आई थी एक दफ़ा कि जो गीली हो गई और पता नहीं इसमें। तो यूक्रेन से गंदम आती है, क्योंकि हम करते क्या है, हमारा ट्रेडर्स का मसला है ना जी, मतलब गोदाम आए, कुछ रियासत ने खरीद ली स्टेट के लिए, कुछ लोगों ने रख ली, कुछ ने कहा पहले बेच दो, मार्केट में जब वो रियासत खोलने लगती है उसके बाद तो कहते हैं जी हम खोलते नहीं है, रिजर्व कर रखी हुई है, इतने में ट्रेडर को लाइसेंस देते हैं, बोले 8 अरब डॉलर की तो हमें जनाब लेनी पड़ेगी गंदम। 8 अरब डॉलर 24 होंगे तो लेंगे ना। 24 अरब डॉलर का हमने मंगाना है पाम ऑयल। 24 अरब डॉलर। चाय भी तो है बीच में। चाय तो बाद की बात है ना, चाय तो यूक्रेन से नहीं आती, चाय तो श्रीलंका चक्कर। अच्छा, पाम ऑयल कहाँ से आएगा? श्रीलंका से भी आएगा, मलेशिया से आएगा, मलेशिया। अच्छा, अब होता क्या है उस्मान साहब, मसला सारा ये है कि इस वक्त जब क्राइसिस बनता है ना, तो मलेशिया हमसे डॉलर नहीं मांगेगा, वो कहेगा बदले में क्या देते हो, तो जो उसको गंदम देगा उसको वो पाम ऑयल भी दे देगा। अब इंडिया इस वक्त मार्केट के अंदर इन होने की कोशिश कर रहा है इस मामले के अंदर। इसमें वो कहते ये हैं कि दुनिया के अंदर 2-1 महीने के अंदर अफ्रीका, यानी उन्होंने जब मुल्क बताए हैं तकरीबन ये को 10 मुल्कों में से नाम पढ़ देना जरा, कौन कौन से नाम है टॉप पे, कौन सा? मैं सर आपको उसको बताता हूँ। इसमें सबसे टॉप पे तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, रोडेशिया, लेबनान सबसे सबसे अहम तरीन, तो लेबनान का कैसे सबसे ऊपर होगा, लेबनान है सबसे पहले, श्रीलंका ऐसा, अच्छा, फिर लेबनान है, ना फिर इथोपिया है, नहीं उसमें कुछ संभाल लिया था आगे थे, फिर पीरू है, फिर रिटेरिया है, फिर इजिप्ट है, फिर बांग्लादेश है, फिर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है, अच्छा, सीरिया है, कीनिया है, इटली है। अच्छा, एक तो आपने बताया कि गंदम और किस चीज़? अच्छा, फ्यूल प्राइसेस कहते हैं इतनी रेज कर देंगी। और इस वक्त जर्मनी में तमाम तर उन्होंने गैस की जितनी गैस अवेलेबल थी ना, देखो ना गैस, ये नहीं कि कतर में गैस है तो आप गैस, ओ भाई जो हमने वायदे किए हुए हैं क्या उस पे वो कायम रहेंगे? नहीं, वो पूरी दुनिया नहीं जिसने महंगा बेचना खत्म, देखे ना, इसीलिए जब पिछले साल जब यूक्रेन क्राइसिस आया है तो उन्होंने वायदे तोड़ दिए। आपको मैंने उससे बताया था कि वापस चला गया जहाज, उसने कहा पैसे नकद दो ले लो, तो ले लो, उसी रेट पे ले लो, नकद किधर से आएंगे? ठीक। अच्छा, गैस के ऊपर उन्होंने इतने जितने भी जर्मनी ने वादे कर लिए हैं कतर से। तेल के बारे में मोहम्मद बिन सलमान को चूँ चाँ हो रही थी, वापस जा रहे हैं कि जाके उसको हमें तेल बेचो, तेल ज़्यादा बेचो, तेल ज़्यादा पैदा करो। अच्छा, हो क्या रहा है उस्मान साहब, एक कैपेसिटी होती है ना गैस भरने की, सारा कुछ, ये तो नहीं होता कि यूक्रेन वाला मजदूर भी वहाँ आ जाएगा, वो कुएँ और खोदना शुरू हो जाएंगे, कुएँ के अंदर से और 24 घंटे में जितने निकल सकते उतने निकालेंगे, 24 घंटे का 48 घंटे तो नहीं बना सकते उसको। सही है। तो हो रहा है कि जो एक तो गैस की क्राइसिस आएगा, और सबसे बड़ा यह है कि इटली, स्पेन, यूनान, ये मुल्क जो कि टोटली डिपेंडेंट है रूस की गैस के ऊपर, उनका क्राइसिस बना। असल मसला क्या है, वो कहते ये है कि जब जंग शुरू होगी तो जंग में आपके पास खाना हो या ना हो, सही, आपको असला खरीदना पड़ेगा। ठीक है। इसकी एक मैं क्राइसिस की बात बताता हूँ, फिर आपको फौज की जो लड़ने वाले उनके 1943 में कहत पड़ गया बंगाल में। तो बंगाल में जब कहत पड़ा तो चर्चिल होता था वज़ीर आज़म, जमहूरियत का चैम्पियन आज़म, और चर्चिल ने पाबंदी लगा दी कि तमाम गोडाउन सील कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे बर्मा से जो फौजी आएंगे, ब्रिटिश और ये वो लड़ते, ये उनके इस्तेमाल में रहेगी। सही। इस पर एक लेटर गया बाकायदा 1943 के सितंबर में कि मरने मर रहे हैं तो आप कुछ करें, उसको खोलें। यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी था, जो कुछ भी था, वो चर्चिल तक पहुँच गया, क्योंकि ज़्यादा तो फैसला वहाँ से आना था, उसका बाद उसने किया। तो उसने लिखा हैज़ गांधी डाइड येट, मुझे गांधी के मरने की तो खबर नहीं है, आप कहते हैं वहाँ कैद फैला हुआ है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है जंग का। उस्मान साहब 47 लाख बंदा मारा था, जिनमें से 46 लाख मुसलमान थे। 47 लाख
یہ ہوتی ہے وار کی صورتحال۔ اب اس کے ساتھ دوسرا محاذ جو گرم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جس پہ ہم بھولے پڑے ہیں۔ 4 دن سے کویت کی میٹنگ سے بارہ چل رہی ہے۔ میں آج اس کی یہ رپورٹ میں آج ان کی اسٹیٹسٹکس لسٹ نے جو شائع کی ہے کہ کہاں کیا کیا کھڑا ہو رہا ہے، یہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ڈپلائمنٹ ساری کی ساری یہاں پر آپ کے پاکستان کے ارد گرد انہوں نے بلٹ اپ کر لی ہے کہ اب یہاں پر ہم آ جائیں۔ آپ سوچیں کہ ایک ملک ایسا تھا جس پہ مہنگائی کا بہت اثر نہیں ہوتا تھا، وہ ایران تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنا لیا ہوتا، سب کچھ کر لیا تھا، لیکن ایران میں گندم نہیں ہوتی۔ ایران گندم منگاتا تھا روس سے، ایران گندم منگاتا تھا یوکرین سے، پاکستان سے تو لیتا نہیں تھا، وہاں مفت روٹی دی۔ روٹی مفت دینا مسئلہ بن گیا ان کے لیے، ہم کیسے دیں ان کو لوگوں کو۔ سیریا کے اندر پھر جا کے پنگا لینا شروع کر دیا ہے، ٹرکی کے اندر لینا شروع کر دیا، تو یہ انگلف کرے کہ لمبی وار چلے گی اور پوری دنیا اس کے لیے، اب پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جائے گی، خاص طور پہ یورپین کنٹریز آئیں گے۔ ہمارا کیا ہو، تیرا کی بنے گا کالیا والی بات ہے کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ ہم نے 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ ہم نے کیسے کس طرف جانا ہے۔ اب وہ آ کے مسئلہ یہ تو کہتے ہیں کہ وی وڈ لو ٹو ہیو ویٹ فرام یوکرین، لیکن لو ٹو ہیو ویٹ فرام یوکرین کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ سبسٹینشلی ان کے ساتھ تعلقات تو بنانے پڑیں گے نا۔ دیکھیں آج اگر یہاں پہ لگانا ہے 53% جو فرٹیلائزر ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے، 8.8 جو ہے وہ چائنا میں ہوتا ہے، 11.2 جو ہے رشین فیڈریشن میں ہوتا ہے، اور 5% بیلاروس میں ہوتا ہے۔ آپ کی کھاد نہیں آپ کو سپلائی ہو سکے گی، صحیح، جو کہ باہر سے منگاتے ہیں۔ اچھا انرجی کا جہاں تک کرائسس ہے، پھر میں ایک اور سب سے اہم چیز اس نے جو یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ بالکل سیکنڈ ورلڈ وار والی صورتحال ہو جائے گی کہ لوگ نوٹوں کی بوریاں لے کے نکلیں گے اور ڈبل روٹی لے کے آئیں گے۔ ہوتا پتہ کیا تھا کہ آپ ایک گاڑی میں نوٹ لے کے جاتے تھے تو ڈبل روٹی لینے جاتے تھے، وہاں جا کے پتہ چلتا تھا ریٹ بڑھ گیا ہے، پھر واپس آ کے اور نوٹ لے کے جاتے تھے۔ ایسا ہی تو یہ والی جو کرائسس ہے، اور اس وقت افریقہ جو ہے اس کے اندر یہ کرائسس بلٹ اپ ہو چکا ہوا ہے، اور پلاننگ ہماری کوئی نہیں ہے، ڈالر ہمارا کوئی نہیں، بیچنے کے لیے ہم نے رکھا کچھ نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں کہ عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے، وہاں سے شروع ہو جائیں آپ گلگت بلتستان سے، کون سی جگہ ہے جہاں سورج مکھی نہیں اگایا جا سکتا؟ ہر جگہ۔ کوئی پانی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا۔ جان بوجھ کے ہم نے اس پہ توجہ نہیں تھی کہ ادھر سے مال آئے گا، میں ادھر گھی کا فیکٹری لگاؤں گا، اتنی بڑی فیکٹری لگی، ساتھ میں چینل بھی کھول لوں گا۔ پرائرٹیز نہیں سر، تاجر تجارت ہے، میرا گھی فیکٹری تھی، میرا بھی چینل ہوتا۔ اچھا ہاں کیوں نہ ہوتا؟ آپ لکھتے ہیں نا تنہا نہ رک جائے۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اگلے موضوع پر بات کریں۔